عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، رامپور میں ایک 15 سالہ فرقان نے کس طرح سے بادل اور سمت کو جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، وہ خبر سناؤں گا۔ مغربی بنگال سے خبر آ رہی ہے کہ بزرگ امام پر نامردوں کی جھنڈ نے حملہ کر دیا۔ ابھی کس کی جانب اشارہ ہے آپ سمجھ لیں۔ حجابی خواتین کو کس طرح سے ہومو سیکشولیٹی کے طور پر پیش کرتے ہوئے مسلم خواتین کے اندر غیر فطری چیزوں کو عام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک پوسٹر کے ذریعے سے میں دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کیسی سازشیں ہوتی ہیں۔ ادھر عمران خان کے جلسے میں لگاتار اور بڑھتی ہوئی بھیڑ اور لوگوں کو دیکھ کر کے سیاسی مبصرین حیران و پریشان ہیں، تو اگلے آنے والے انتخابات میں مٹھادیش کرناٹک کے انتخابات میں بڑے حصے پر حصہ لینے کی اپیل کی ہے اور بات بھی کی ہے۔ اور SSLC ایگزام سے پہلے ہی 10ویں جماعت کے ایک طالب علم ڈوب کر کے اس کی جان گئی ہے، تیرنے کی غرض سے گیا تھا۔ بہن سے محبت کرنے کے چکر میں بہن کے بھائی نے کس طرح عاشق پر حملہ کر کے قتل کر دیا ہے۔ اور بھی بہت سارے خبریں ہیں ناظرین گرامی کہ ابھی بھی شیو لنگا کو لے کر کے الگ الگ طرح کی تنقید ہو رہی ہے۔ گیان واپی معاملے میں اجے مشرا کی پیش کی گئی سروے رپورٹ کو مسلم فریق کے وکلاء نے بے بنیاد قرار دیا ہے، تو وہیں پر اب قطب مینار کی تاریخ بھی بدلنے کی کوشش ہے۔ اب تو یہ دعویٰ ہو گیا کہ قطب الدین ایبک نے اس کو بنوایا ہی نہیں ہے، کسی اور نے بنوایا۔ یہ بھی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اعظم خان کو آج ضمانت ملنے کی سپریم کورٹ کی جانب سے خبریں آ رہی ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا۔ تصویر آپ کو ایک پوسٹر دکھانا چاہتا ہوں۔ اس پوسٹر میں دیکھ لیجیے گا کہ یہ مئی 17 کا ہے، ایک کتاب چاہ کہیں یا ایسی کوئی چیز ہے جس کو لے کر کے سیلیبریٹ دا پاور آف لو کے نام سے اس کو عام کیا گیا۔ اس میں ہومو سیکشولیٹی، گے اور لیسبینس کو جو ہے ترجیح دینے کی، یعنی جو غیر فطری جو انسان کی اپنے ہوس کو پورا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے بڑھاوا دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں لو کے نام پر، محبت کے نام پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سب سے جو ہے تشویشناک معاملہ تھا جہاں پہ ریڈنگ سے اشارہ کیا گیا ہے 2 خواتین کو، اور وہ بھی حجابی خواتین یعنی مسلم خواتین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مسلم خواتین کی عادت کو بگاڑنے، ان کے اندر غیر فطری چیز کو عام کرنے کی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں سیلیبریٹ دی پاور آف لو کے نام پر۔ لہٰذا جو ہے ان تمام چیزوں پر غور اور سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سازشیں کہاں تک جڑ پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں برائیوں کو پھیلانے کی کس طرح سے نئے ناموں سے کوششیں ہو رہی ہیں، اور باقاعدہ حجابی خواتین کو اس طرح کے پوسٹر میں پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا تو اس طرح کی لیسبینس جس کو کہا جاتا ہے عام طور پر، اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے جو عورت سے اپنی جسمانی خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان چیزوں کو یا تو عام کرنے کی سازش ہے یا پھر یہ بتانے کی دنیا کو سازش ہے کہ جو ہے یہ مسلم خواتین میں پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، ان تمام سازشوں سے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تہ میں جا کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اس وقت اسلامی معاشرے کو، مسلم معاشرے میں ایک تو برائیوں کو پیوست کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں، ایک تو ان کے سروں سے نقاب، ان کے سروں سے حجاب کھینچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو دوسری جانب ان کے اندر جو ہے برائیاں پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہرکیف اب یہ کہاں کا ہے پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو مجھے ٹیگ کر کے کہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ کس طرح حجابی خواتین کو اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش ہوئی ہے، تو آپ کو چوکن نہ کرنے کے لیے میں نے یہ تصویر اور اس کا جو ہے تبصرہ آپ لوگوں کے سامنے لے آیا۔ آئیے ناظرین گرامی، اب چلتے ہیں ہم
رامپور کی جانب، جہاں پر ایک مسلم لڑکے نے اپنے ہندو دو دوستوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ رامپور کے محض 15 سالہ لڑکے فرقان نے ہمت اور جانفشانی کی ایسی مثال قائم کی ہے جس پر فخر کرنا لازم ہے۔ آس محمد کیف کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 15 سالہ فرقان کوسی ندی میں ڈوبنے والے ایسے 2 لڑکوں کی جان بچانے کی کوشش میں جان کی بازی ہار گیا جنہیں وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ فرقان نے اس دوران ایک لڑکی کی جان تو بچا لی، لیکن دوسرے کی جان بچانے کی کوشش میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ رامپور میں ہر طرف فرقان کی اس وقت چرچے ہو رہے ہیں۔ فرقان جن لڑکوں کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ان کے نام بادل اور سمت ہے۔ فرقان نے بادل کو تو بچایا، اس کے بعد بھی اپنی جان کو خطرہ لاحق ہونے کے باوجود بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کی تمام تر کوششیں رائے گاہ ہو گئی اور وہ خود ہی ڈوب گیا۔ یہ واقعہ رامپور کے سوار ٹانڈا علاقے میں جمعہ کے روز پیش آیا ہے۔ دوڑیال علاقے کے گاؤں پروت پور کے رہائشی سنجیو کمار کا 13 سالہ بیٹا سمت اور رام چندر کا 14 سالہ بیٹا بادل دونوں دوست تھے۔ دونوں دوست دوپہر اکبر آباد علاقے کے نیا گاؤں کے سامنے بہنے والی کوسی ندی میں نہانے گئے تھے۔ اس دوران پانی زیادہ ہونے کے سبب دونوں دوست ڈوبنے لگے۔ اسی وقت پاس کے کھیت میں گھوم رہے 15 سالہ فرقان نے دونوں دوستوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ فرقان نے بلا تاخیر دونوں لڑکوں کو بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی، جنہیں وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ فرقان نے پانی میں ڈوبنے والے بادل کو حفاظت باہر نکال لایا۔ اس کے بعد سمت کو بچانے کے لیے ندی میں کود گیا مگر ناکام رہا۔ ندی کے ارد گرد کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں کی اطلاع پر پولیس نے غوطہ خوروں کی مدد سے فرقان اور سمت کو پانی سے باہر نکالا ہے۔ فرقان نے جس بادل کی جان بچائی اسے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ فرقان سوار کے گاؤں گگن ناگلیہ اکبر آباد کی رہائشی کسان افسر علی کا بیٹا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرقان جو اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہے اور دہلی میں رہ کر کام کرتا ہے اور ان کی خود کی معاشی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن پوری طرح سے جو ہے وہ ہمت کرتے ہوئے ان کو بچاتے بچاتے اپنی جان دے دیا۔ ایک طرف یہ مسلمان لڑکے ہیں جو نہ مذہب دیکھتے ہیں نہ کچھ نہ دیکھتے ہیں، جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری جانب ایک ایسا طبقہ ہے متعصب جو ہے اماموں کو اور بزرگ لوگوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا، اپنی عمر سے بڑے جو 70 سال پار کر چکے کو بھی نہیں چھوڑ رہا۔ یہ ایک سکے کے 2 رخ کس طرح ہے، یہ ایک ہی بھارت کی کہانی ہے، فرقان کی بھی اور امام پر حملہ کرنے کی بھی۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں کرناٹک میں۔ اب پوری طرح سے مٹھادیشور یعنی کہ ہندو دھرم کے مختلف مٹھوں سے تعلق رکھنے والے پجاری پوری طرح سے اعلان کر چکے ہیں کہ اگلے آنے والے انتخابات میں مٹھادیشوروں کو اور جو ہے پجاریوں کو وہ اسمبلی انتخابات میں بڑی تعداد میں حصہ لینے والے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، انہوں نے کہا کہ تپٹور رودرمنی سوامی جی نے اس موقع پر کہا کہ جو ہے ان کے لیے اور SC ST اور دیگر پسماندہ طبقات کے لیے جو ریزرویشن ہے اور وہ جو پرمان پتر ہیں، ان تمام چیزوں کے خلاف جو کرمنل مقدمے داخل ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو سرکار واپس لے۔ اگر ان کے خلاف جو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس سماج کے خلاف جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو ختم نہیں کیا گیا، تو پھر اگلے آنے والے دنوں میں خود جو ہے مٹھادیشور اور سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لیں گے اور پھر وہ خود اس سلسلے میں فیصلہ لینے کے سلسلے میں سوچا جائے گا، یہ کہتے ہوئے انہوں نے حکومت کو الرٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین گرامی، بنگلور سے یہ خبر آ رہی ہے کہ آج ہی SLC کے ایگزامز آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے 10ویں جماعت میں جو ہے MS پالیہ سے تعلق رکھنے والے سید عاقب جو کہ تیرنی کے غرض سے ایک ندی میں گیا تھا اور آج اس کے رزلٹ آنے والے تھے، لیکن ایک دن پہلے تیرنی کے غرض سے گیا تو رزلٹ آنے سے پہلے وہ جو ہے ڈوب کر کے انتقال ہو چکا ہے۔ جہاں ناظرین گرامی، یہ معاملہ جو ڈوبنے کا پیش آیا ہے، جو واردات پیش آئے، وہ ہیسرگٹا نامی تالاب میں پیش آیا ہے۔ اس کے والد انصر پاشا اور ان کی والدہ عابدہ جو کہ ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں بتایا کہ لڑکے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ تالاب میں گہرائی ہے اور پانی بہت نیچے ہے، البتہ جو ہے وہ تیرنے کے غرض سے نیچے اترا تو جو ہے ڈوب گیا ہے اور تیرنے سے بہت زیادہ واقف نہیں تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس سلسلے میں اب جو ہے وہ معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج رزلٹ آنے کی وجہ سے اس خوشی میں تھا لڑکا کہ جو آج رزلٹ آئے گا، کامیاب ہوگا، والدین بھی خوشی میں تھے، لیکن اس سے ایک دن پہلے اس کی جان چلی گئی۔ ناظرین، ادھر کرناٹک کے بیدر سے خبر آ رہی ہے کہ اپنی بہن سے محبت کرنے والے کو معشوقہ کے بھائی نے قتل کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، امیر خان جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مہلوک ہے جو مقتول ہے، جس کو جو ہے مار دیا گیا۔ یہ بیدر کے سنگار باغ نامی علاقے میں پیش آیا معاملہ ہے، حادثہ ہے۔ جیشان نامی لڑکے نے جو ہے اپنی بہن کو محبت کرنے کے وجہ سے عامر خان پر حملہ کر دیا۔ اس کی 20 سال کی عمر بتائی جا رہی ہے۔ یہاں کے
مقتول کی ماں نے جو ہے شہری پولیس تھانے میں معاملہ درج کر کے اس سلسلے میں جو ہے قاتل کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عشق بھی آپ کی جان لے لیتی ہے اور عشق آپ کو قاتل بھی بنا دیتا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی آگے جاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گیان واپی مسجد کو لے کر کے مختلف قسم کے تبصرے ویسے بھی کل میں نے مختلف دکھایا تھا۔ اس درمیان میں مہیا مترا، جس کو آپ جانتے ہیں بہت مشہور جو ہے وہ MP بھی ہیں TMC سے، اس نے جو ہے اس مرتبہ تنقید کرتے ہوئے جو ایٹمک ریسرچ سینٹر ہے اس کا ڈوم دکھاتے ہوئے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا نشانہ یا اگلی کھودنے کی باری کہیں اس ایٹمک ریسرچ سینٹر کی تو نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے انہوں نے اس تصویر کو پیش کر کے جو گیان واپی مسجد میں شیولنگا کو لے کر کے مختلف اس کے دعووں کی تنقیدوں کے درمیان میں انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے تنقید کی، تو اس سلسلے میں جو ہے ان پر کئی سارے تبصرے شروع ہو گئے اور لوگوں نے ان کو تنقید بھی کی، کسی نے ان کی جو ہے تائید بھی کی کہ ہر چیز کو جو ہے شیولنگ سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ آج کل سوشل میڈیا میں بھرمار ہے، ہر کوئی نہ کوئی چیز شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شیولنگ جیسا لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر کے نیچے شیولنگ مل جائے، کوئی کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی مسجد کے سامنے، کوئی کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گرودوارے کے سامنے مل جائے، اس لیے کہ پتھر اور ایک خاص پتھر، ایسی تو بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جس کو لے کر کے اس وقت مذاق بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اعظم خان کو جو ہے آج ایک بڑی راحت ملی ہے اور ان کو سپریم کورٹ سے جو ہے ضمانت دے دی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے زمین پر قبضے اور دھوکہ دہی کے مقدمے میں ان کی عبوری ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ یہ ضمانت آرٹیکل 142 کے تحت استحقاق کا استعمال کرتے ہوئے دی گئی۔ وہیں عدالت عظمیٰ نے ہدایت دی کہ وہ ٹرائل کورٹ میں 2 ہفتوں کے اندر مستقل ضمانت کی درخواست پیش کر سکتے ہیں۔ مستقل ضمانت پر فیصلہ آنے تک عبوری ضمانت جاری رہے گی۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ کیس کے عجیب و غریب حقائق کے پیش نظر عبوری ضمانت دی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ اعظم خان فروری 2020 سے سیتاپور جیل میں مقید ہیں۔ اس سے قبل منگل کے روز سپریم کورٹ نے SP لیڈر کی عبوری ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ UP حکومت نے عدالت سے کہا تھا درخواست گزار اور معاملے کی تفتیشی افسر کو بھی دھمکی دی گئی تھی۔ جب اعظم خان کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا تھا اس وقت بھی تفتیشی افسر کو دھمکی دی گئی تھی۔ اعظم خان لینڈ مافیا اور عادی مجرم ہیں، یہ کہتے ہوئے ان پر مختلف الزامات لگائے گئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی اب دیکھنا ہے کہ عبوری ضمانت تو اس کو مل گئی ہے اور کب وہ جو ہے جیل سے باہر آتے ہیں اور اس سلسلے میں کیا بیان دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی چلتے چلتے میں عمران خان کی بات کروں، جن کے مارچ کو اور جن کی جلوسوں کو لے کر کے اس وقت جو ہے پاکستان کی سیاسی مبصرین کا کچھ الگ ہی معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے ہر دن مختلف علاقوں میں اپنے جلسے و جلوس کر رہے ہیں اور ان کی تصویریں لگاتار پھیل رہی ہیں جہاں جہاں بھی وہ جلسے کر رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے جلسوں کے درمیان میں لگاتار اپنے اپوزیشن پارٹی کو جو نشانہ بنا رہے ہیں، جو اس وقت زیر اقتدار ہیں۔ امریکی سازش کے تحت بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اکٹھا کر دیے جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ بڑے بڑے مافیاز لوگوں کا خون چوستے ہیں، ہم یہ قوم بن کر ان کا مقابلہ کریں گے اور انہیں شکست دیں گے۔ ہم نے نکل کر سازش کرنے والوں کو بتانا ہے کہ ہم زندہ اور آزاد قوم ہیں۔ انہوں نے بات PTI کی زیر اہتمام منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ انہوں نے کہا کہ میرا گجر نوالا اسلام آباد مارچ کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ 21 سال کرکٹ کھیلی، کبھی اسٹیڈیم میں اتنے لوگ نہیں دیکھے، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ گجرانوالہ میں اتنی تعداد میں لوگ ہیں۔ ناظرین گرامی، جو تازہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالہ کی ہے اور بھیڑ کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گجرانوالہ کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ سیاست نہیں ہو رہی بلکہ انقلاب آ رہا ہے۔ سارا بڑا مافیا ڈاکو ایک طرف اور قوم دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہے۔ بڑے ڈاکو مافیاز کرپٹ سسٹم کے ذریعے لوگوں کا خون چوستے ہیں، ہم اس مافیا اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کریں گے اور بری طرح شکست کریں گے۔ ناظرین گرامی، عمران خان ایک مرتبہ پھر امریکی سازش کا انہوں نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ کس طرح ان کی حکومت کو نیچے گرانے کے لیے تیسری طاقت کا استعمال کیا گیا، اس میں سب سے بڑی طاقت امریکی طاقت ہے۔ عمران خان نے کہا کہ امریکی سازش کے ذریعے بڑے ڈاکوؤں کو اکٹھا کر کے منتخب حکومت کو گرایا گیا، پہلے سازش ہوتی ہے، اس کے بعد مداخلت ہوتی ہے۔ یہ سمجھ رہے تھے جب بھی وزیر اعظم کو ہٹایا جاتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے نکالا گیا تو قوم سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری قوم زندہ قوم ہے، آزاد قوم ہے، اس لیے آج سڑکوں پر ہے۔ امریکی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اسلام آباد بلا رہا ہوں۔ ہماری حکومت اس وقت ہٹائی گئی جب تاریخ میں سب سے تیزی سے ملک کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا
پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہمارے دور میں ہوئی، ہمارے دور میں 26% ایکسپورٹ بڑھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت دراصل جس طرح سے عمران خان کو نکالا گیا تھا اس وقت سے یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہاں کے عوام عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن رستے پر ان کے مختلف اجلاسوں میں عوام کو دیکھتے ہوئے پاکستانی سیاسی مبصرین کا عجیب و غریب تبصرہ اور بعض لوگوں کا تنقید کے ساتھ اور بعض لوگوں کا تعریف کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ بہرکیف آنے والے انتخابات ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ بھیڑ ان کے کام آئی یا نہیں آئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،